الحمدللہ حمدا طیبا کثیرا للہ الملک الواحد القہار وتوصیفا تعظیما تکریما بنعت احمد المختار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب وآلو اصحاب رسالت مآب مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت شمعی بزم ہدایت نوشئی بزم جنت شہر یاری ارم تاجداری حرم نوبہاری شفاعت گل باغی رسالت ختم دور نبوت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں، عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کہ یوں، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو جیسی گم ہے گم ہے، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو جیسی گم ہے، روح قدس سے پوچھو تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں، جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کر آئے، جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کر آئے، لا اسے پیش جلوے زمزمے رضا کی یوں۔ حضرات، آج کی یہ مبارک اور مسعود گھڑی ہے، یہ کوئی تقریر کا وقت نہیں ہوتا ہے، اور عبادت نوافل دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، مگر موقع کی مناسبت سے اور اس مبارک شب کو جس ذات گرامی والا مرتبت سے نسبت ہے اور جس عظیم واقعہ سے آج کی یہ شب منسوب ہے، وہ معجزات مصطفیٰ جان رحمت میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ معراج یعنی اسلامی فلسفہ، اسلامی نقطہ نظر سے مختصر میں یوں سمجھیں کہ ایک آن میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہاں سے آسمان، وہاں سے سدرہ، جنت دوزخ اور لامکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کر کے واپس تشریف لے آئے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ اور معراج مصطفیٰ کے پیچھے کئی ایک راز ہے۔ جس وقت مکہ شریف میں یہ واقعہ معراج ہوا، اس سے کچھ دنوں پہلے احادیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ کفار مکہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا، ٹورچر کیا تھا، اور بعض کفار و مشرکین نے یہ کہا تھا کہ لو محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا، ما ودعک ربک وما قلا، اے محبوب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا نہ مکرو جانا۔
اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر ایک عظیم ثبوت اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں ایک عظیم کمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھے کی آنکھ سے اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کی ابتدا میں اس کا ذکر فرمایا۔ سفر معراج کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ مسجد حرام سے بیت المقدس کا، جس کو آج فلسطین کہتے ہیں، پیلسٹائن یروشلم، اور فلسطین سے ایک حصہ آسمانوں کی دنیا کا، اور آسمانوں کی دنیا سے ایک حصہ یعنی تیسرا حصہ اللہ کی ذات لامکان میں جانا۔ 3 حصے ہیں۔ اس میں سے اگر کوئی شخص حصہ اول کا انکار کرتا ہے کہ نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس نہ گئے، اگر اس سفر کا، سفر حرم سے سفر بیت المقدس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اس لیے کہ یہ سفر صراحتاً قرآن سے ثابت ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ صراحت کے طور پہ قرآن مجید سے ثابت ہے، لہذا اتنے سفر کا انکار کرنے والا کافر ہے، گویا قرآن کا انکار کیا۔ اور پھر مسجد بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، یعنی کئی ایک احادیث صحیح ستہ میں، احادیث کی کتابوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہے، جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ سرکار آسمانی دنیا میں تشریف لے گئے، آپ نے جنت کا مشاہدہ فرمایا، آپ نے جہنم کا مشاہدہ فرمایا، آپ نے 7 آسمان پہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات کی، حضرت ابراہیم سے ملاقات کرنا، حضرت آدم سے ملاقات کرنا، حضرت شیس علیہ السلام سے ملاقات، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ بن مریم، ان سارے انبیاء کرام سے آپ کا ملاقات کرنا، اور ہر ایک آسمان پر ایک طویل مدت تک سرکار کا ٹھہرنا، ان سارے آسمانوں کی حقیقت کا مشاہدہ کرنا، پھر جنت کو دیکھنا، جہنم کا مشاہدہ کرنا، یہ وہ احادیث، یہ وہ باتیں ہیں جن کا ذکر احادیث کی کتابوں میں کئی ایک احادیث سے ثابت ہے، جس کو فقہ اور اصول احادیث میں کہتے ہیں احادیث تواتر سے ثابت ہے، یعنی ان کا انکار کرنے والا وہ گمراہ اور بد مذہب ہے۔ اور اللہ کی ذات کا دیدار کرنا، لامکان جانا، یہ خبر احاد ایک حدیث سے یہ ثابت ہے، جس کو کہتے ہیں خبر احاد، ایک چیز ایک اس پہ دلالت کرتے، ایک حدیث خبر احاد سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا فاسق ہے، اس کا انکار کرنے والا فاجر ہے، بد ذہن ہے۔ یہ 3 حصے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے۔ اب یہ آپ کو عرض کر دیا، اب سنیے، ہم نے بارہا علماء سے اس کے تعلق سے پورا واقعہ مفصل سنا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر پہ قیام فرما ہے، آرام کر رہے ہیں، اور ارشاد خدا بندی تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو ہوتا ہے، جبریل جاؤ ملائکہ اور فرشتوں کی ایک جماعت لے جاؤ، میرا محبوب مقام آرام فرما ہے، جلوہ بار ہے، وہاں انہیں یہ پیغام سناؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا رسول اللہ آئیے رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ مکہ میں جلوہ بار ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرما ہے، خواب میں ہے، سوئے ہیں، حقیقت میں وہ سونا مصطفیٰ جان رحمت کا سونا ہے ہی نہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرمائے، حضرت جبریل سرکار کے بسترے کے قریب آتے ہیں، اور حضور کو اب جگائیں کیسے؟
اگر سرکار کو ہاتھ دے کے جگایا یہ بھی ادب اور مصطفیٰ جان رحمت کی شان کے خلاف ہے. اگر سرکار کو نام لے کے اٹھاتا ہوں یہ بھی ادب اور حضور کی تعظیم کے خلاف ہے. حضرت جبریل باری تعالیٰ سے عرض کرتے مولا تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے اور جلوہ بار ہے، آرام میں ہے، یا اللہ میں تیرے محبوب کو آگے کس طرح جگاؤں؟ ارشاد بالی تارا ہوتا ہے قبل قدمیں اے جبریل، اپنے ہونٹوں کا بوسہ میرے محبوب کے قدموں پہ لگا. تیرے کافری ہونٹ کی ٹھنڈک میرے محبوب کے تالوہ نازو اور میرے محبوب کے پائی اطہر میں لگے گی. اس کی ٹھنڈک سے چشمے ناظرین مصطفیٰ کھل جائے گے. حضرت جبریل مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ اپنے کافری ہونٹ لگا دیتے ہیں. یہاں ایک فلسفہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ حضرت جبریل سید الملائکہ ہے، ذو القوت المتین ہے، روح الامین ہے، سدرہ نشی ہے. اتنا بڑا مقام و منصب جناب جبریل کا، سارے فرشتوں کے سردار جناب جبریل ہیں، مگر ان کے ہونٹ مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں پہ لگے ہیں، ان کے نوٹ مصطفیٰ جان رحمت کے پائے اتھر میں لگے ہیں. اس لیے کہا تھا ہے لب جبریل پائے مصطفیٰ پر، ہے لب جبریل پائے مصطفیٰ پر، ہے ابتدا یہ خدا جانے انتہا کیا ہے. خدا جانے انتہا کیا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور حضرت جبریل مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لے آئیے، آپ کے دیدار کے اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے آپ کو بلایا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اہتمام کے ساتھ حرم پاک میں لایا گیا، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جماعت ملائکہ کی جماعت کے ساتھ ہے. آپ کو زمزم سے وضو کرایا گیا، آپ کا شق صدر بھی ہوا اور مسجد حرام میں مصطفیٰ جان رحمت خانہ کعبہ میں آئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں اور پھر یہاں سے مصطفیٰ جان رحمت براق پہ سوار ہوتے ہیں اور آپ تقریباً 521 کلومیٹر کا فاصلہ مکہ سے فلسطین کا ہے. آپ لمحہ میں بیت المقدس تشریف لے جاتے ہیں. کہاں مکہ، کہاں یروشلم، کہاں پر فلسطین آیا. 521 کلومیٹر کا فاصلہ اگر بائی کار جایا جائے تو پھر اتنا لمبا فاصلہ ہے. مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے جاتے ہیں. وہاں پہلے ہی سے انبیاء کرام کا رجوع موجود ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ بن مریم تک سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات جلوہ بار ہے. اور مسجد اقصی بیت المقدس میں انبیاء کرام نے صفیں ترتیب میں لگا لی ہے. اب امام کے آنے کی دیر ہے. مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے، آپ براق سے نیچے اترتے ہیں. حضرت جبریل نے اس براق کو ایک جگہ باندھ دیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے. اور حضرت آدم علیہ السلام الگ الگ روایتیں ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے تکبیر کہی اور مصطفیٰ جان رحمت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم کے امامت فرمائی. یعنی اتنے سارے انبیاء کرام جناب آدم سے لے کر حضرت ابراہیم سے لے کر جناب عیسیٰ بن مریم سارے انبیاء کرام اولو العزم رسول موجود ہے، جلیل القدر انبیاء کرام موجود ہے. مگر آج مصلی صرف مصطفیٰ جان رحمت کے لیے بچھایا گیا ہے. آج امامت صرف مصطفیٰ جان رحمت کرنے والے ہیں. آج مقام مصطفیٰ بتانا ہے، آج عظمت مصطفیٰ جان رحمت تو بتانا ہے. اس لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتا ہے نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ آیا ہو مانائے اول آخر. نماز اقصی میں تھا یہی سے کہ آیا ہو مانائے اول آخر. دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کھڑ گئے. مصطفیٰ جان رحمت نے امامت فرمائی. پھر وہاں سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ و تسلیم کے ساتھ آقا آسمانوں کا سفر طے کرتے ہیں. 7 آسمان ان پہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ و تسلیم کی ملاقات. اور پھر مقام سدرہ پہ حضرت جبریل رک گئے. یعنی میں نے یہ واقعات کافی مرتبہ تقریروں میں بیان کر دیے ہیں. سرکار جبریل علیہ السلام کے ساتھ مقام سدرہ پہ جبریل رک گئے. حدیث مشکات شریف کی سرکار فرماتے ہیں میں نے مقام سدرہ کو دیکھا. سدرہ وہاں پر بہت سارے بیری کے درخت لگے ہیں کہ جس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح ہے اور اس کا پھل مٹکوں کی طرح ہے. بڑا سہانا منظر اور بڑا خوبصورت وہ منظر
منظر اور خوبصورت وہ سدرہ کا لوکیشن ہے. مصطفیٰ جان رحمت وہاں سے آگے تشریف لے جاتے ہیں, لامکہ گئے اور اللہ کی ذات کا دیدار فرمایا. قرآن کہتا ہے قاب قوسین او ادنا, اس قدر مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے قریب ہوتا ہے. دنا فتدلا, اتنا قریب ہوئے مصطفیٰ رب کی ذات سے, اتنا قریب ہوئے مصطفیٰ رب کی ذات سے, اتنا قریب ہوئے مصطفیٰ رب کی ذات سے. قرآن کہتا ہے تنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا, اتنا قریب کہ جس طرح تیر و کمان کا فاصلہ ہوتا ہے او ادنا, بلکہ بھی اس سے زیادہ قریب مصطفیٰ نے رب کا دیدار فرمایا. اب پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ پلٹتے ہیں اور آپ جب تشریف لے گئے تھے, حضرت ام ہانی کے مکان کا دروازہ کھولا تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں وضو کروایا گیا تھا زمزم سے. اب ظاہر بات ہے سرکار دروازہ کھولے ہیں, جب دروازہ کھولا جائے گا اس کی کنڈی ہلے گی, حرکت میں آئے گی, زنجیر حرکت میں آئے گی. سرکار ام ہانی کے گھر پہ جلوہ بار ہے, بسترے پہ تشریف فرما ہے. آپ کے سونے کی وجہ سے انسان جب کہیں بیٹھتا ہے تو اس کے جسم کی گرماہٹ تھوڑی دیر اس جگہ پہ لگ جاتی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس بسترے پہ آرام فرما رہے تھے, آپ کے جسم کی گرمی بھی بسترے پہ موجود ہے. وہ دروازہ کھول کے گئے تھے, اس کی زنجیر بھی ہل رہی ہے, یہاں تک کہ آپ نے وضو فرمایا تھا زمزم سے, وہ پانی بھی ابھی تک تر و تازہ وہ حرکت میں ہے. اللہ اللہ, یعنی سارے کائنات آسمان کی سیر کر کے مصطفیٰ آ گئے. آسمان سے آگے جنت و دوزخ عرش اعلیٰ, اور وہاں سے لامکہ سدرہ مولا تعالیٰ کی ذات, یعنی یہ کروڑوں پیر اور کروڑوں سالوں کا فاصلہ طے کر کے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے. مگر حال کیا تھا, وقت کتنا گزرا, اس طرح کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم, زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم. ایک آن میں مصطفیٰ عرش پر یوں گئے کہ یوں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے مقام مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا. خیر, یہ واقعہ تو معراج کا ہو گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب یہ بات, زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم, پل میں مصطفیٰ جان رحمت نے کتنے عالموں کی سیر فرما لی. تھوڑے سے وقت میں یہ سفر معراج اور پھر اس کا عقل میں آنا بڑا ناممکن معلوم ہوتا. فاصلہ طے کرنے کے لیے وقت درکار ہے, جس قدر لمبا فاصلہ اس قدر وقت درکار ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے لوگوں سے بتایا میں مسجد حرام سے بیت المقدس, وہاں سے آسمان, وہاں سے لامکہ اللہ کی ذات کا دیدار. ظاہر بات ہے لوگ ہنسیں گے, کفار ہنسنے لگے. ابو جہل مذاق میں اس بات کو تمسخر میں لے رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق مل گئے. ابو بکر بتاؤ تو صحیح, اگر کوئی یہ کہے کہ تھوڑے سے وقت میں وہ آدمی مکہ سے بیت المقدس چلا گیا, بیت المقدس سے آسمان, وہ بات عقل میں آ سکتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں عقل میں نہیں آ سکتی ہے, اس کے لیے وقت درکار ہے. کہاں مکہ, کہاں بیت المقدس, یعنی تقریباً 1500 کلومیٹر کا فاصلہ, وہاں سے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ آسمان. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی. ابو جہل کہتا ہے لو تمہارے ساتھی مصطفیٰ جان رحمت تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آج رات کو وہ حرم سے بیت المقدس, وہاں سے آسمان اللہ کی ذات کا دیدار کر لیا. بلا کیسی عقل میں آ سکتی ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کوئی کہتا تو شاید نہ مانتا, مگر میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. یعنی اسی وقت علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا فرمایا. اب لوگ پوچھنے لگے, ظاہر بات ہے اتنا بڑا انسیڈنٹ واقعہ ہوا ہے تو لوگ پوچھیں گے نا بھائی. میں کہوں آپ سے تھوڑے سے وقت میں بہت لمبے سیر کی بات, تو آپ پوچھو گے یہ کیسے, ہاؤ از پاسبل. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا سفر تھا, اس سے پہلے آپ فلسطین نہیں گئے. یہ سفر ہے اور مکہ کے بہت سارے لوگ
کئی بار فلسطین ہو کے آئے ہیں، بیت المقدس مسجد اقصی ہو کے آئے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی، مشکات کی احادیث میں ہے کہ لوگ آ کے پوچھنے لگے کہ آپ جب گئے ہیں، ظاہر بات ہے جب گئے ہیں تو وہاں سب کچھ دیکھا تو ہوگا ایک رات میں، یعنی لوگ طرح طرح کے سوال کرنے لگے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے میں مسجد اقصی میں، وہاں انبیاء کرام کی امامت، یہ ساری باتیں مومن تو مان لے گا، مگر کفار مشرکین آنے لگے کہ آپ مسجد اقصی میں گئے، بتائیے مسجد اقصی کا لوکیشن کیسا ہے، مسجد اقصی کے کتنے دروازے ہیں، آپ اگر اللہ تعالیٰ موقع دے اور فلسطین میں جانے کا اتفاق ہو، دیکھیے گا جو اوریجنل مسجد اقصی ہے وہ آج بالکل تہ میں ہے، نیچے ہے، یعنی ایک بہت بڑی مسجد خوبصورت جو وہ گنبد کے ساتھ دکھ رہی ہے، اوریجنل مسجد اقصی نیچے ہے۔ آپ اگر وہاں جائیں تو دیکھیے گا بہت سارے ستون مسجد اقصی کے لگے ہیں، کہیں ایک دروازہ ہے۔ ظاہر بات ہے آدمی جب کہیں جائے گا تو دروازہ گننا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہاں پہ مسجد میں آئے ہو، اگر میں آپ کو کہوں بتاؤ مسجد جامع مسجد میں کتنے ستون ہیں، آپ فوراً نہیں بتا پاؤ گے۔ یہ اور بات ہے کہ میرے سوال کے ختم ہونے سے پہلے آپ ایک نظر دوڑا لو اور ستون کو جو ہے ایک نظر میں آپ دماغ میں لے لو، کتنے دروازے ہیں آپ کو بتاؤ آپ مسجد، ہماری مسجد کی کتنی کھڑکیاں ہیں، آپ نہیں بتا پاؤ گے۔ یہاں آنا کھڑکی کو گننا مقصد نہیں ہوتا، یہاں آنا ستون کا گننا مقصد نہیں ہوتا، نہ آدمی یہ ساری چیزیں کرتا ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت اتنا سفر کر کے آئے۔ اب کفار آ کے سوال کرتے ہیں آپ مسجد اقصی گئے، اچھا بتائیے کتنے سارے ستون ہیں، کتنے سارے دروازے، کھڑکیاں کتنی ہیں مسجد اقصی کے۔ ظاہر بات ہے یہ سوال ہی اس مناسبت سے نہیں ہے، اس واقعہ کے لیے نہیں ہے، مگر اللہ اگر سرکار نہ بتائے تو یہ کفار مسخرہ کرے، مذاق اڑائے۔ اللہ تعالیٰ کو کب پسند تھا؟ جیسے ہی کفار آ کر مصطفیٰ جان رحمت سے ابو جہل اور دوسرے کفار قریش سے آ کے کہتے ہیں بتائیے مسجد اقصی کا لوکیشن بتائیے، مسجد اقصی کے سارے ستون بتائیے، اس کے دروازے در، اس کی کھڑکیاں بتائیے۔ اللہ وہ پوچھ رہے ہیں رب تعالیٰ کو کب گوارا ہے کہ میرا محبوب ان کے سوالوں پہ خاموش ہو جائے۔ یہاں کفار سوال کر رہے ہیں، جناب جبریل کو حکم ہوتا ہے اے جبریل مسجد اقصی کو اپنے پروں پہ لے لو اور مصطفیٰ کے سامنے لے جاؤ۔ حضرت جبریل مسجد اقصی کو پروں پہ لیا اور یہاں کفار قریش مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھ رہے ہیں، اور جناب جبریل ساری مسجد اقصی کو اپنے پروں پہ لے کے مصطفیٰ کے سامنے رکھا ہے۔ سرکار دیکھ کے بتا رہے ہیں، حضور گن کے بتا رہے ہیں، یعنی ایک ایک سوال سرکار نے بتا دیا، یہاں تک کہ سرکار فرماتا ہے تمہارا فلاں قافلہ ملک شام گیا تھا، فلسطین ہوتا فلاں جگہ پہ پہنچا ہے، اس قافلے میں اتنے لوگ ہیں، اس قافلے کی باغ دور فلاں انسان کے اندر پاس ہے، اس قافلے کا ایک آدمی آگے چل رہا ہے، اس کا یہ نام ہے فلاں قبیلے کا ہے، آج ابھی تمہارا قافلہ کس جگہ پہ ٹھہرا ہے؟ حضور فرماتے ہیں 2 دن کے بعد فلاں وقت میں وہ قافلہ مکے کی حد پہ آ جائے گا، یعنی وہ وہاں سے نکلا تھا۔ سرکار کہتے ہیں میں نے انہیں بھی دیکھا اور جیسا حضور نے فرمایا تھا اسی وقت پہ وہ قافلہ مکے کی حد میں داخل ہو گیا۔ اللہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج۔ اب عقل میں بات نہیں آ سکتی، ہمارے اولیاء ہمارے صوفیاء نے بہت ساری باتوں کو ایسے سمجھا دیا ہے کہ اس پہ دلیل کیا دے، واقعہ ہی بتا دیتے ہیں۔ میں اکثر اس موقع پہ واقعہ گزشتہ سال بھی عرض کیا تھا، احمد آباد میں دارالعلوم شاہ عالم، اس کے بالکل سامنے ایک بزرگ کا مزار ہے، حضرت شاہ علی گامدھانی رحمت اللہ تعالی، بہت بڑے احمد آباد کا تیسرا بادشاہ مظفر ثالث، 3 بادشاہ تھے احمد نام کے، تیسرا بادشاہ مظفر ثالث، اسے معراج کے تعلق سے کچھ ڈاؤٹ تھا، یعنی وہ سنی تھا مگر اس کو لے کر کوئی سیٹسفائیڈ آنسر نہیں مل رہا تھا، کوئی ان کی جو ہے ان کا تصفیہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اور حضرت شاہ علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہے، آج بھی احمد آباد میں آپ ان کا مزار جب جانا ہو تو حاضری دیجیے گا، بہت جلو قدر ولی ہے حضرت شاہ علی گامدھانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ بادشاہ جو تھا بادشاہ مظفر ثالث، وہ اولیاء علماء کی بڑی عزت کرتا تھا، اور حضرت شاہ علی گامدھانی علیہ رحمہ کے پاس اکثر
آیا کرتا تھا. اس دن جب آیا اس کے دماغ میں معراج کے تعلق سے بڑا کنفیوزنگ تھا. وہ چاہتا تھا, عقیدہ تو تھا بے شک میرے مصطفیٰ جان رحمت کا یہ معجزہ ہے, مگر کوئی پریکٹیکل کو سمجھا دے, کوئی اس طرح دلیلیں دے کہ سارا واقعہ سمجھ میں آ جائے. وہ اسی فکر میں کسی کام سے شاہ علی علیہ رحمہ کے پاس گیا. حضرت قرآن مجید کی کسی آیت کریمہ کو لکھ رہے تھے, قرآن مجید کی کوئی آیت کریمہ تحریر فرما رہے تھے. بادشاہ حضرت کی بارگاہ میں گیا. بارگاہ میں پہنچنے کے بعد حضرت سے بادشاہ مظفر صالح سلام کرتا ہے, السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. بادشاہ جیسی حضرت کو سلام کرتا ہے, فوراً حضرت کی بارگاہ میں, حضرت کے دربار میں ایک بڑا خوبصورت جاذب نظر دیدہ سے ایک پھولدان نظر آتا ہے. نہ جانے اس پھولدان میں کیسی کشش تھی. بادشاہ تھوڑی دیر کے لیے اس پھولدان کو دیکھتا ہے, اس کا دماغی سارا توازن جو پیچھے کا تھا وہ سارا ختم ہو گیا. نہ جانے اس کے ذہن و فکر پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی, ایسا اس کے ذہن و فکر پہ حال طاری ہو گیا, وہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے میں کس مقصد کے لیے حضرت کی بارگاہ میں آیا ہوں. حضرت کی بارگاہ میں پڑا ہوا وہ پھولدار حضرت کو بادشاہ احمد کو اپنی طرف اس طرح کھینچ رہا تھا. وہ بادشاہ اس کی طرف لپکتا ہے, جیسے لپکا وہ پھولدان آگے بڑھتا گیا. اس میں ایسی جاذبیت, ایسی کشش تھی, بادشاہ بھی اس کے پیچھے ہوتا گیا. احمد آباد کی حد ختم ہو گئی, شہر ختم ہو گیا. ایک بہت بڑا نالا نظر آیا. بادشاہ اس پھول کے پیچھے نالے میں گھستا ہے. جب دیکھا تو اس کے اندر ایک عجیب دنیا قائم ہے, ایک بہت بڑا علاقہ ہے. ایک آدمی کو دیکھا جو اس جگہ پر بیٹھا ہے, اس سے بادشاہ کی ملاقات ہوئی. روزانہ اسی جگہ پہ ملاقات ہوتی رہے, یہاں تک کہ جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروا دیا. اولاد ہوئی, 25 سال 30 سال کا زمانہ گزر گیا. یہ بھول گیا ہے کہ میں احمد آباد کا بادشاہ صالح مظفر ہوں, میں کون ہوں, کہاں رہتا ہوں. یہ ساری چیزیں اس کے میموری سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے. وہ ابھی جہاں رہ رہا ہے اسی کو اپنی پوری زندگی سمجھتا ہے. نکاح کیا, اولاد ہوئی, 30-25 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد ایک دن پھر اسی جگہ بیٹھا تھا, پھر وہی پھول نظر آیا. نہ جانے اس وقت بھی اس پھول کے اندر کیسی جاذبیت اور کیسی کشش تھی. بادشاہ اس کی طرف لپک جاتا ہے, جیسے ہی لپکا وہ پھول آگے بڑھتا گیا. جیسے ہی پھول آگے بڑھتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد وہ پھول اچانک سے غائب ہو گیا. بادشاہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے, حضرت شاہ علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں ہے. حضرت اسی آیت کریمہ کو لکھ رہے ہیں اور بادشاہ کے سلام کا جواب عطا فرما رہے ہیں. اب اسے سمجھ میں آیا کہ حضرت کو سلام کر کے گیا تھا, حضرت جواب دے رہے ہیں اور اسی آیت کریمہ کو حضرت لکھ رہے ہیں. حضرت فرماتے سمجھ گیا کہ 25 سال کا زمانہ گزر کے آیا, سلام کر کے گیا ہے. میں یہی آیت کریمہ ابھی تحریر کر رہا ہوں اور تیرے سلام کرنے میرے جواب دینے کے اندر کتنا وقفہ ہوتا ہے. تو اتنے سے وقت میں 25 سال گزار کے آیا ہے, اتنے سے وقت میں تو نے شادی کی, عورت ہوئی, تیرے بچے ہو گئے, یعنی اتنا لمبا طویل زمانہ گزر کے آیا اور وقت کتنا لگا. تو سلام کر کے گیا ہے اور میرے جواب دینے کا مختصر سا وقفہ ہے. سمجھ میں آ گیا جب زمانوں کے بعد معراج النبی مصطفیٰ جان رحمت کا غلاموں میں غلاموں کا غلام جب علی یہ طاقت رکھتا ہے کہ تجھے کتنے زمانوں کی سیر کرا ڈالی, 25 سال کا زمانہ گزار کے آ گیا اور وقت اتنا لگا ہے جتنا تیرے سلام اور میرے جواب دینے میں ہوتا ہے. جب تو 25 سال کا زمانہ گزار سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ خدا کی خاص عطائیں ہیں. وہ مصطفیٰ جان رحمت محبوب مرسلین ہے, وہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ تعالیٰ کے رسول معظم ہے. ساری آسمانوں کی سیر مصطفیٰ کر کے آ گئے. بستر بھی گرم تھا, زنجیر بھی ہل رہی تھی اور وضو کے پانی میں بھی ہر کا سلامت تھی. کیا حضور سمجھ میں آ گیا؟ حضور سمجھ میں آ گیا. یہ جو ہے معراج مصطفیٰ. اب وہ واقعہ ہے نا سرکار بغداد کا, ایک بڑھیا آئی تھی غوث اعظم کی بارگاہ میں, اجازت طلب کی, آپ کے پاس آئی. سرکار بغداد اٹھ گئے. لوگ حیران ہے کہ آج سرکار بغداد اس اجنبی آنے والی بڑی بھی کی بڑی عزت کر رہے ہیں. بٹھایا, گھر والوں سے کہا کہ اس کی خاطرداری کرو. پوچھا گیا حضور کون ہے یہ؟ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ وہ ہے جس نے میری ماں کو دیکھا ہے. یہ وہ ہے
بتاؤ سرکار بغداد کا مشن اور غوث اعظم کی سیرت لے کے جاؤ. غوث اعظم اس بڑی، اور غوث اعظم کس مقام کے بزرگ ہے. اللہ اللہ، کوئی پہنچ سکتا ہے ان کے مقام اور رتبہ کو؟ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. یہ مقام غوث اعظم ہے. بڑے بڑے اغواث بارگاہ غوثیت میں کھڑے رہتے ہیں اور ولایت اس بارگاہ سے تقسیم ہوتی ہے، مگر آج ایک کمزور بڑھیا ایک بڑی بھی بارگاہ غوثیت میں آئی ہے. سرکار بغداد اپنی خانقاہ سے اٹھ گئے ہیں. سرکار بغداد نے اپنی چادر کو بچھا دیا، اس بڑی بھی کو عزت سے بٹھایا ہے اور کھانے پیش کیا گیا. جب تک رہتی ہے اس کے لیے سارا انتظام، اور سرکار بغداد اپنے گھر میں کہہ دیتے ہیں اس بڑی بھی کو کسی چیز کی کمی نہ ہونی چاہیے، اسے کھانا دیا جائے، اسے کپڑا دیا جائے، اس کے سارے انتظامات پورے کیے جائے. اور جب یہاں سے جانے لگے اسے ڈھیر سارا سامان دیا جائے. پوچھنے پہ سرکار بغداد کیا بتاتے ہیں؟ یہ وہ ہے جس نے میری ماں کو دیکھا ہے. ایک سرکار بغداد کی ماں کو دیکھنے والی ایک بڑھیا خاتون، وہ خاتون جو کسی زمانے میں ایران میں علاقہ جیلان میں سرکار بغداد کے مکان کے قریب رہتی تھی، جو غوث اعظم کی ماں کی سہیلی ہے، سرکار بغداد کی والدہ کی سہیلی ہے. وہ غوث اعظم جن کو اللہ نے مقام و منصب عطا فرمایا، ان کی ماں کی سہیلی کا اتنا ادب سرکار بغداد کر رہے ہیں. بتاؤ حقیقی ماں کا ادب کیسا ہوگا غوث پاک کے دل میں، اپنی ریل ماں کا ادب کیسا ہوگا. اندازہ لگاؤ آج کی نسل کے لیے بہت بڑا میسج ہے. نعرے جو سرکار بغداد کا لگاتا ہے، نعرے جو غوث اعظم کی محبت کا لگاتا ہے، تیری جنت اللہ نے ماں کے قدموں میں رکھی ہے، تیری سعادت مندی اللہ نے باپ کی پیشانی میں رکھی ہے. جب تک انہیں راضی نہ کرے گا تو جنت کا دروازہ نہ پائے گا. ہمیشہ چاہے وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ آ جائے، چاہے وہ بیمار ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی پوزیشن میں ہو، ان کو راضی کر، اسی سے اللہ راضی ہوتا ہے. سرکار بغداد کے پاس وہ بڑھیا رہتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد جب جانے لگی واپس پلٹی اور سرکار بغداد سے عرض کرتی ہے بیٹا عبد القادر ایک بات پوچھنی تھی، ایک بات پوچھنی ہے. جی بڑی اماں پوچھئے کہ بیٹا جب تو چھوٹا تھا ایک کرامت تیری دیکھتی تھی. کیا؟ کہ تیری والدہ تلاوت، نماز اور ذکر و اذکار میں جب مشغول ہوتی تو کبھی کبھی یا مہمان آ جاتے یا کوئی کام ہوتا تو کبھی کبھی تمہاری والدہ تمہیں میرے گھر پہ چھوڑ جاتی. تم میرے پالنے میں ہوتے، جھولے میں ہوتے، کبھی کبھی میری گود میں ہوتے، اور میں دیکھتی تھی اچانک تم گود سے پرواز کرنے لگے، اچانک گود سے پرواز کرنے لگے. اتنا اوپر اٹھے، اتنا اوپر اٹھے، ہوا فضا خلاؤں کو پار کرتے کرتے بیٹا میں دیکھتی تھی کہ تم آسمان کے سورج پہ بیٹھ گئے، آسمان کے سورج پہ بیٹھ گئے. پوچھنا یہ ہے بیٹا عبد القادر وہ کرامت اب بھی جاری ہے یا بند ہو گئی؟ وہ کرامت اب بھی جاری ہے یا بند ہو گئی؟ سرکار بغداد کہتے ارے بڑی بھی وہ تو تیرے بیٹی عبد القادر کا بچپنا تھا، سورج پہ جانے کی ضرورت پڑتی تھی، آنا جانا رہتا تھا. آج تو تیرے عبد القادر کو اس کے رب نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ منصب عطا فرمایا ہے. آج تیرے عبد القادر کو سورج پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تیرا بیٹا عبد القادر اپنی خانقاہ میں بیٹھتا ہے، سورج اس وقت تک نہیں نکلتا جب بارگاہ سے اجازت نہ لے لے، سورج اس وقت سویرا نہیں کرتا جب بارگاہ میں اجازت نہ لے لے. آج عبد القادر کو تیرے شہزادی کو رب نے اتنی کرامتیں اور قدرت عطا فرمائی ہے، تیرا بیٹا اپنی خانقاہ میں بیٹھتا ہے اور ایسے ہزاروں سورج عبد القادر اپنی آستین میں چھپا کے رکھتا ہے. تیرے بیٹے کو وہ مقام دیا ہے. کسی نے پوچھا تھا حضور بچپنے میں یہ کرامت دکھانے کا مقصد کیا؟ بچپنے میں یہ کرامت دکھانے کا مقصد کیا؟ سرکار بغداد سے جب تصور میں پوچھا تو جواب ملتا ہے بتانا یہ چاہتے ہیں
کہ زمانوں کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کا شہزادہ سورج پہ بیٹھ جانا، 9 کروڑ میل کا فاصلہ زمین سے لے کر سورج، اور مصطفیٰ جان رحمت کا شہزادہ ہی نہیں، شہزادوں کا کئی نسلوں کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کا شہزادہ سرکار بغداد سے جب پوچھا گیا حضور یہ آنا جانا سورج پہ اس کرامت کا مقصد کیا تھا، غوث اعظم عالم تصور میں جواب دیتا ہے مقصد یہ ہے میں بتانا چاہتا ہوں زمانوں کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کا شہزادہ جب چاہے سورج پہ بیٹھ جائے، جب چاہے زمین پہ آ جائے، جب چاہے پرواز کرے سورج میں بیٹھ جائے، فوراً آنا جانا، ایک لمحہ کے لیے جاتا، ایک لمحہ کے لیے آ جاتا۔ میں بتانا چاہتا ہوں دنیا والوں کو زمانوں کے بعد جب مصطفیٰ اور میرا جو نبی مصطفیٰ کا شہزادہ جب پل بھر میں 9 کروڑ کلو میل کا فاصلہ طے کر سکتا ہے، جب شہزادہ ایسا ہے تو مصطفیٰ میرا جو نبی کیسے ہوں گے، مصطفیٰ جان رحمت کیسے ہوں گے؟ آقا سرکار بغداد بتانا چاہتا ہے، میں مصطفیٰ کا فلسفہ معراج سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب شہزادہ اتنی قدرت رکھتا ہے تو مصطفیٰ جب چاہیں جائے، جب چاہیں جائے، جب چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قرب میں چلے گئے، جب چاہیں مصطفیٰ مکے میں مدینہ میں آ گئے، اللہ نے وہ پاور مصطفیٰ کو دیا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں۔ قصر دنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں۔ تو یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اللہ اب آپ اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جو ہے معجزے کو کتنا کمال عطا فرمایا۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت کا سفر معراج یقیناً سرکار کا معجزہ اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کی ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے جو ہے اعلی حضرت سرکار کہتے ہیں عرش پہ یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، عرش پہ یوں گئے مصطفیٰ کے یوں۔ میں اکثر اس سے پہلے تفسیر میں بھی بیان آیا تھا، دایاں بایاں اوپر نیچے آگے پیچھے یہ سمت ہے، دشائیں ہیں۔ کیا ہے؟ جہاں مکان ہے دشائیں ہیں، جو ممکنات میں سے مکان ہے وہاں دشائیں ہیں۔ آپ یہاں کہہ سکتے ہو دایاں بایاں آگے پیچھے اوپر نیچے، سارے سمت اشارے ہو سکتے ہیں، مگر کیف جسے کیفیت کہتے ہیں، سمت کہتے ہیں، ڈائریکشن کہتے ہیں، دشائیں، سرکار تو اس جگہ تشریف لے گئے جہاں کیف نہیں ہے، کیفیت نہیں ہے۔ تو بتا کوئی کیسے بتائے گا کہ سرکار دائیں گئے بائیں گئے، آگے گئے پیچھے گئے؟ یہاں کیفیت ہی نہیں ہے۔ اعلی حضرت کہتا ہے عرش پہ یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، جہاں کیفیتی نہیں ہے۔ اور کہتا ہے قصر دنا کے راز میں عقلیں تو جیسی گم ہے، وہاں گئے ہیں جہاں عقل نہیں پہنچتی۔ قصر دنا کے راز میں عقلیں تو جیسی گم ہے، روح قدس سے پوچھو تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ یہ سرکار اعلی حضرت کا عشق تھا۔ اور آج بھی معراج کے تعلق سے سرکار اعلی حضرت کا جو قصیدہ ہے اور اس میں آپ نے محبت، مصطفیٰ کے معجزات، محاورات اور سرکار کا عشق ایسا پرویا ہے۔ فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انا دل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستی آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ فرماتی چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک تھی چاندنی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، نئی دلہن کی فبن میں کعبہ نکھر کے سنورا سمر کے نکلا، نئی دلہن کی فبن میں کعبہ نکھر کے سنورا سمر کے نکلا، حجر کے صدقے کمر کے دل میں رنگ لاکھوں بناو کے تھے، نظر میں دلہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائیں، سیاہ پردے کے منہ پہ آنچل، تجلی ذات بہت کے تھے، خوشی کے بادل امڑ کی آئے،
آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا کہ حرم کو خود وجد آ رہے تھے، یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، فہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم آنچل گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تم کی، صبا سے سبزہ میں لہریں آئی، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے نہا کے نہروں نے، وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا کہ موجیں جھڑیاں تھی دھار لچکا، حباب تابا کے تھل چکے تھے، پرانا پرداغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا، ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں، قدم قدم پہ فرش باولے تھے، غبار بن کر نثار جاؤں، کہاں اب اس رہ گزر کو پاؤں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، خدائی دے صبر جان پرگاں، دکھاؤں کیونکہ تجھے وہ عالم جب ان کو جھلمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دلہا بنا رہے تھے، جب ان کو جھلمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دلہا بنا رہے تھے، سنائی اتنے میں عرش حق نے لے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف ترے تھے، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دل پھرے تھے، جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا، یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے، ضیائیں کچھ عرش پر ایسی آئی کہ ساری قندیلیں جلملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے تھے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے، یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلی حضرت، پیک رحمت سے مراد حضرت جبریل رحمت کا قاصد، یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلی حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پہ بند راستے تھے، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پہ بند راستے تھے، بڑھ اے محمد قریب احمد قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں کیا ندا تھی کیا سما تھا کیا مزے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، خرد سے کہہ دو سر جھکا لے گما سے گزرنے والے، خرد سے کہہ دو سر جھکا لے گما سے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہد کے لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، چراغ کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے سے، ادھر سے پہم تقاضی آنا ادھر تا مشکل قدم بنانا، جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے کھنگالتے تھے ابھارتے تھے، بڑے تو لے کے جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، جو قرب ان کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، پر ان کا بڑھنا تو ایک نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا دنا فتد اللہ کے سلسلے تھے، ہوا نہ آخر کے ایک بجرا تموج بحر ہو میں ابھرا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، کسے ملے گھاٹ کا کنارہ کدھر سے گزرا کہاں اتارا، فرا بھرا جو مثلے ترل نظارہ، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے، اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی نہ کہ وہ بھی نہ تھے، ارے تھے وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچہ و گل کا فرق مٹھایا، گرہ میں کلیوں کی باغ پھولے، گلوں کے تک میں لگے ہوئے تھے، محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائیں، عجب چکر میں دائرے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، عجب گری تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، زبان سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں، بھمر کو یہ ذوق تشنگی تھا کہ حلقے آنکھوں میں پڑ گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے،
اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کمان امکا کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے فیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، ادھر سے تھی نظر شہ نوازے، ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوئے پرنور میں پڑے تھے۔ زبان کو انتظار گفتہ تو گوشت کو حسرتی سنیدن، یہاں جو کائنات کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے۔ وہ برج بطحا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو سدھارا، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ، اس کمر کے قدم گئے تھے۔ اللہ اللہ کیا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فرماتے ہیں چمک پہ تھا خلد کا ستارہ، اس کمر کے قدم گئے تھے۔ سرور مقدم کی روشنی تھی کہ تابشوں سے مہ عرب کی، جنا کے گلشن تھی جھاڑ فرشی، جو پھول تھے سب کمل بنے تھے۔ طرف کی نازش کے ہاں لچکیے، ادب و بندش کے ہل نہ سکیے، یہ جوش زدین تھا کہ پودے کشاکش اللہ کے تلے تھے۔ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلطوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹھے تھے۔ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پروا روی، کیا کیسے قافیے تھے۔ اللہ اللہ اعلیٰ حضرت نے پورا قصیدہ معراج اس قدر بیان کیا، کمالات مصطفیٰ بھی آ گئے، نعت مصطفیٰ بھی ہو گئے، معجزہ معراج النبی بھی بیان ہوا، اور اس کو اس طرح اردو میں پرویا ہے۔ ایک صاحب آئے تھے، اس قصیدے کا محرک وہ واقعہ ہے، ایک صاحب قصیدہ اپنا قصیدہ معراج لکھا تھا، وہ سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں دکھانے آئے تھے، اصلاح کروانے۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا مختصر سا وقت تھا، اس مختصر سے وقت میں اعلیٰ حضرت نے پورا قصیدہ معراج ترتیب دیا، اور جو صاحب اپنا قصیدہ دکھانے آئے تھے، اعلیٰ حضرت کہتے ذرا اسے بھی دیکھ لیجئے۔ جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کا یہ قصیدہ معراج دیکھا، اپنا قصیدہ لپٹ کے چلے گئے، اس میں کچھ کلام کی گنجائش نہیں ہے، اتنے سے مختصر سے وقت میں اتنا زبردست کلام لکھ دینا۔ جب لکھنؤ کے بڑے بڑے ادیبوں کے سامنے حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اعلیٰ حضرت کا یہ قصیدہ معراج پڑھا، جہاں بڑے بڑے ادیب لوگ موجود تھے، آپ فرماتے بتاؤ میرے رضا کے اس قصیدے معراج پہ تمہارا کیا کہنا ہے؟ سارے ادیب بولتے ہیں کہ یہ جس نے لکھا ہے اس کی زبان تو کوثر و تسلیم سے دھلی ہے، اس کی زبان تو کوثر و تسلیم سے دھلی ہے۔ یہ کلام اعلیٰ حضرت کرامت اعلیٰ حضرت بھی ہے، اور یوں کہیے کہ یہ کلام معجزۂ مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزۂ معراج، آج کی یہ بات بڑی مبارک رات ہے، اور پرچے وغیرہ سب رکھے ہیں، اس میں سب طریقے ہوتے ہیں نمازوں کے۔ اب جو ہے آپ کو جتنا بھی جو ہے جب تک دل اور جب تک آپ کے جسم میں طاقت ہے، پوری رات عبادت کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہیے، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھیں، قصیدہ معراج پڑھیں، یا جو ہے درود تاج، ان سارے جو بھی ہو مناسب ہو، مگر آج کے اس شب میں درود، سلام، وظائف اور قرآن مجید کی تلاوت اور نوافل پڑھ کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں نظر کریں اور دعا کریں۔ آج کی رات وہ ہے جس شب میں مصطفیٰ جان رحمت لامکہ اپنے رب کے جلووں کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے، تو یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کمال ہے۔ اس واقعہ معراج، اس معجزۂ معراج مصطفیٰ کو وسیلہ بنائیے اللہ کی بارگاہ میں، اور دعا کیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرما لے گا۔ حضرات بس یہی پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایمان، اسلام، بزرگوں کی محبت، مذہب اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی پہ ہمارا خاتمہ ہو، اور دم آخر اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلیں کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان۔